کوئی سوال تو آپ کے پاس تو بتائیں، یا ہم کچھ انعام رکھے ہوئے ہیں سوال کرتے ہیں اور انشاءاللہ انعام دیں گے۔ پہلا انعام میں ایک انوکھا انعام سوچ رہا ہوں۔ ہماری مجلس میں کوئی آج تک میں جتنی بار آیا ہوں ایسا کوئی بندہ جو ہر بار ہماری مجلس میں آیا ہو اور کبھی انہوں نے انعام نہیں پایا، دو شرطیں، ہر بار اس مجلس میں آیا ہو اور کبھی کوئی انعام یہاں سے نہیں ملا ہو۔ اگر کوئی ایسا نام ہے تو ہاتھ اٹھائیں، آپ دعوے میں سچے ہونے چاہیے، بس یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ ہر بار ہماری مجلس میں آئے ہوں اور آپ نے کوئی انعام نہ لیا ہو، اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ ساجہ بھائی ایک بار غائب ہے، ایک بار غائب، ہم کو پتا جی کون ہے؟ ماشاءاللہ آپ آگے آ جائیں، بیٹھے۔ تمام ہفتے آئے ہیں؟ تمام ہفتے ایک مہینے سے نہیں آیا، آپ چھٹی گئے نا؟ نہیں، میں جتنی بار آیا ہوں تمام بار آئے ہیں، کبھی غائب نہیں ہوئے۔ جب سے ساجن بھائی بولے جب سے تو چھٹی گئے، جب سے چھٹی میں تو 3 مہینہ میں غائب تھا۔ میں جتنی بار آیا ہوں، کتنی بار آیا ہوں گا اندازہ بتا دیجئے؟ ایک مہینہ نہیں آیا۔ نہیں، کتنی بار، ہاؤ مینی ٹائمس آئی کیم ہیئر؟ چلیں انشاءاللہ، مسجد ہے انشاءاللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح بولتے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد ابراہیم۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے لسٹ میں ہیں، ہٹ لسٹ میں ہیں۔ اور کوئی ہے؟ دین سے محبت ہونی، یہ نہیں میں امتحان لے رہا ہوں، نہیں، دین سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے یا آپ بری ہو سکتا ہے، لگ سکتی، گرا گزر سکتی ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ بتائیں، میں اپنی بات سے رجوع کروں گا، میں ناراض نہیں ہوں، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے۔ میں جو بتایا ہوں یہ آیت قرآن میں ہے اور اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتایا، توضیح وضاحت کے ساتھ شرح بیان کیا ہوں۔ وہ آیت یہاں قرآن میں موجود ہے اور کوئی اس آیت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی تفسیر خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو میں نے بتایا ہے اس کی تفسیر وہی ہے جو میں بتایا ہوں، اور یہ آن ریکارڈ میں ریکارڈ کیا ہوں، اور یہ انشاءاللہ کل پرسوں یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ آپ کو ہر فرق ملا سکتے ہیں، کوئی بھی عالم اس آیت کی تفسیر وہی بیان کر رہے ہوں گے لیکن عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو عمل کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ منہ میں جو ہے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ہندوستان میں، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھتے ہیں، گھونپتے ہیں پیچھے سے پیٹھی میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو زبان سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، رسول کے عاشق ہیں، رسول سے محبت کرنے والے، ٹھیک، آپ آئیں اسی پوائنٹ پہ آ جائیں، رسول کی جو سنت آپ مان لیں، من و ان تسلیم کر لیں، اس میں کوئی اور تیسری ہستی کو نہ مکس کریں، یہ ہے رسول سے محبت۔ اچھا بتائیں، میں نے ایک جنگ کے بارے میں بتایا، اس جنگ کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں؟ کوئی کھڑے ہو جائیں، جی بتائیے، کون سی جنگ کے بارے میں اور کیا بتائیں، تھوڑا سا بتائیے۔ جنگ خندق جو جی لڑنے کے لیے سلمان فارسی جو ہے مشورہ دیے تھے جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہے اس جنگ میں اگر جتنا ہے تو ہمیں جو ہے چاروں طرف سے خندق کھول کے تو اس کی جو ہے تیاری کرنی ہے۔ جی جی، اور کوئی بتائیں گے؟ جی، جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی سورہ احزاب اسی موقع پر نازل ہوا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرمائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم کسی کو آئیڈیل مطلب اپنا رہنما بنانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے، تو اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ سارے لوگوں کو اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے، راول بنانا ہے، رہنما بنانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں نے جو آج کا بیان دیا ہے، اس بیان کو خلاصہ کے طور پر 1-2 منٹ میں کوئی بھائی بیان کریں آج کا جو پیغام ہے۔ یہ چلے اس سوال کو پلٹ دیتے ہیں، اس سوال کو یوں پلٹتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا جگر والا، ہمت والا، دل والا، جواں مرد، دلیر، بہادر، نڈر ہے
جو میں بتایا ہوں کہ میں اگر حق بیان کیا ہوں کہ رسول کو اپنی زندگی میں اسوہ بنانا ہے، کسی اور ہستی کو نہیں دیکھنا ہے، اس طرز پر اگر کسی کوئی چلنے کا ابھی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ نہیں اپنی زندگی میں ہم رسول کی سیرت کو اپنائیں گے اور کسی تیسری ہستی کو پیر پرستی مولوی مفتی فلاں کچھ نہیں، قرآن اور دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، جو قرآن میں آیا حدیث میں آیا، اگر قرآن حدیث میں موجود ہے ہم عمل کریں گے۔ اگر کوئی اس طریقے سے نڈر کوئی آج کے محفل میں پیدا ہوا ہے اور آج سے کسی نے ارادہ اور منصوبہ بنایا، سنکلپ لیا ہے، تو وہ بہادر میں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں ایک چھوٹا سا پرائز ان کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ہٹ لسٹ میں ہیں، آپ کے علاوہ کوئی جو ہے جو یہ کہیں کہ سماج سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے، گھر والوں کے تانے سے بھی ہمیں نہیں ڈر لگتا ہے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے ہم عبادت اس کی کر رہے ہیں، اس کے دین پر ہم اسی سے ڈرتے ہوئے چلیں گے، دنیا کے لوگوں سے نہیں۔ جی اس کا مطلب آپ میری بات نہیں سمجھے۔ جی جی سب سنت پہ چل رہے ہیں، مسلمان تو ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو کافر سے بھی بدتر ہے، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ کافر سے بھی بدتر کام ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ پتہ ہی یہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں قبر پہ، لوگ پیر کو سجدہ کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی؟ آئیے میں یہی دکھا دیتے ہیں جو ہے۔ اچھا بتائیے، ابھی خاص طور سے چلیں، یہ تو بہت بڑی بات ہوئی جن کو معلوم نہیں، میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، چھوٹی مثال کہ بھائی ہمارے یہاں لوگ اپنے امام رہبر متعین کیے ہوئے نا، میں فلاں امام احمد رضا خان بریلوی کو اپنا مقتدیٰ پیشوا مانتا ہوں، اپنا مسئلہ فتویٰ وہیں سے لوں گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام بناتا ہوں، اپنا مسئلہ ان سے لوں گا، امام مالک کو اپنا امام بناتا ہوں، اپنا مسئلہ ان سے لوں گا۔ تو یہ دین نہیں ہے، دین کیا ہے؟ ہم اپنا مسئلہ رسول اللہ سے لیں گے، قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے، یہ دین ہے۔ اس پر چلنے والے اتنا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا پوری دنیا والے ہیں، اتنے لوگ ہیں جس پہ چلتے ہیں، باقی سب نے اپنا اپنا امام الگ الگ بنا لیا ہے، تو وہ دین نہیں ہے۔ میرے کہنے کا آج پیغام آپ نے سمجھا ہی نہیں میری بات، لوگوں نے اپنا اپنا امام بنا رکھا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر بٹ گیا ہے، آپ کہتے ہیں لوگ اس دین پہ چلے، اللہ کا گھر بٹا ہوا ہے، اس مسجد میں وہابی کا آنا منع ہے، اس مسجد میں دیوبندی کا آنا منع ہے، اس مسجد میں فلاں کا آنا منع ہے۔ یہ تو اللہ کے گھر کو بھی تقسیم کر لیا، جیسے دین کو تقسیم کر لیا لوگوں نے، فتویٰ تقسیم کر لیا، کتابیں الگ الگ لکھ ڈالی، اور مسجد کو بھی، جس مسجد میں سب کے لیے دروازہ کھلا ہونا، جیسے یہ مسجد ہے سعودی عرب کی ہر مسجد سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہمارے یہاں ہر مسجد ہر کسی کے لیے کھلی نہیں ہے۔ اگر کسی سنی کی مسجد میں وہاں بھی چلا جائے اور پتہ چلے تو مسجد کو دھول دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہو، ایسے بھی مسلمان ہیں، نکاح پوری بستی کا نکاح توڑ دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے 3 دن پہلے ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی جس میں ایک سنی مولانا بیان کر رہے ہیں کہ ہماری جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے، جنازے کی نماز سے پہلے اعلان کیا کہ اس جنازے کی نماز میں کوئی بھی وہابی، دیوبندی، بددین، بد مذہب کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ یہ سنی کا جنازہ ہے۔ میرے موبائل میں وہ چیز ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہوں، تو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ تو ایسے مسلمان ہیں، یہ دین یہ ہے ہی نہیں، یہ تو غلط۔ دیکھیں ہندوستان، آپ ہندوستان کے ہیں، ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمان جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں ہندوؤں سے ڈر کر کے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جی نہیں سنے آپ نے؟ آپ شاید موبائل دنیا سے آپ الگ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جے شری رام ابھی لکھیں گے جو ہے، اب جیسے ایک سہارنپور کا ایک آدمی ہے، کیا نام ہے، پتہ نہیں کیا نام، ہمیشہ ٹوپی لگائے رہتا ہے، دن بھر ہم کو لگتا ہے 1000 بار بولتا ہوگا جے شری رام جے شری رام۔ تو یہ مسلمان مشرکوں سے ملے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور اب تو لگتا ہے قیامت آنے والی، مشرکوں سے جا مل گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ سب ایک ہیں۔ مسلمان کی اگر کہانی بتائی جائے، مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ افغانستان کا حال دیکھیں، اس کے بعد شام کا، عراق کا حال دیکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا، تو اس مسئلے میں جانا ہی نہیں ہے، اس مسئلے کو کافی
خوارج لوگ، خوارج کو اللہ کے رسول نے جہنم کے کتے بتایا. یہ خارجی لوگ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں اور دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا ضروری ہے، یا تو خوارج بناؤ یا اس مسلمان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ خوارج کا نظریہ ہے جس کو کس کو کہتے ہیں جی خوارج کا یہ مطلب بنا بتائیے. یہ خوارج لوگ جیسے آپ ISI کہتے ہیں نا، جو عراق اور سیریا کو جو ہے اسلامی حکومت وہاں قائم کرنے کے لیے ISI کا قیام ہوا، وہ خوارج لوگ ہیں جس کو کیا کہتے ہیں، دوسرا بھی اور نام ہے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں، دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور قتل جو آج دنیا میں قتل ہو رہا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے گروہ کو جو قتل کر رہا ہے، تو یہ خوارج ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یعنی واجب القتل سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح مسلمان ہیں دوسرے. جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ کوئی بھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے. یہ اسلام کا نظریہ، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. اور اگر کسی کو قتل کرنے کا حق ہے تو سزا کے طور پر صرف حاکم سزا دے گا. جیسے کوئی قاتل ہے تو کوئی عام آدمی قاتل کو سزا نہیں دے گا. جو اسلامی حاکم حکمراں ہے وہ حکمراں قاضی کو آرڈر دے گا اور قاضی اس کو قتل کرے گا. جیسے زانی ہے، زانی کو سزا ہم نہیں دیں گے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے. اسلامی خلیفہ یا اسلامی حاکم ہوگا، جیسے سعودی عرب میں یہاں بادشاہت کا نظام ہے. تو یہ بادشاہ اگر زنا کا ثبوت مل جائے اور وہ شادی شدہ ہے تو بادشاہ قاضی کے ذریعے اس کو رجم کرے گا یا قتل کرے گا. تو انفرادی معاملہ بھی نہیں ہے. باقی ایرے غیرے اور عام آدمی قتل نہیں کر سکتا ہے. بہرکیف میرا یہ پیغام ہے، اگر اس پیغام پر عمل کرنے کی کسی کو ہمت ہوئی ہے، ایسا کوئی نیڈر بنے ہوئے ہیں، بننا چاہتے ہیں تو بتائیے. جی آپ کا مبارک نام کیا ہے؟ محمد شفیق. تو آپ کے اندر یہ ہے ہمت کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور آپ کا دوست آپ سے بچھڑ جائے گا تو آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کے ماں باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہیں گے میں گھر سے نکال دوں گا، آپ نکل جائیں گے. کہیں گے آپ جو ہے سعودی جا کر کے وہابی بن گئے، ہم آپ کو جو ہے اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ قبول کر لیں گے. تو ہم آپ کو وہابیت کی طرف نہیں بلا رہے، ہم آپ کو اسلام کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف بلا رہے ہیں. آپ ہمارے غیبانے میں ہم سے پوچھ کر نہیں عمل کیجیے گا. قرآن کا میں راستہ بتایا ہوں، قرآن دیکھیں، قرآن کھولیں، قرآن کی تفسیر لیں، اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت لیں، اس پر عمل کریں. ہم آپ کو یہ پیغام دے کے نہیں جا رہے ہیں کہ میرے پیچھے آئیے گا، مجھ سے فتویٰ پوچھیے گا، مجھ سے فتویٰ لکھوائیے گا. نہیں، کبھی میں یہ نہیں بتا رہا ہوں. میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیں. جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو خود سے پڑھیں، سمجھیں. جہاں سمجھ میں نہ آئے وہ عالم سے پوچھیں، مولانا سے پوچھیں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. آپ سمجھیں، سمجھ گئے تو آپ اس پر عمل کریں جو قرآن کہہ رہا ہے. میری بات نہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں، جو حدیث کہتی ہے آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے. تو 3 لوگ ہیں، 3 انعام میرے پاس ہے. ایک تو ہمارے بھائی جو برابر آئے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں. اور 2 جواب میں سے ہمارے ان کا جو ہے اکرام صاحب کا جواب تھوڑا سا اچھا جواب لگا. آپ کا مختصر، آپ کا بھی صحیح تھا، جواب میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب چوز کیا جائے، پسند کیا جائے، تو اکرام صاحب کا جواب جو ہے ہمیں پسند آیا. اور ہمارے تیسرے بھائی جو ایک باہمتی ہیں، لیڈر ہیں، تو ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں. آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. انعام جو ہے اپنے ہاتھوں سے دونوں آ جائیں، دونوں آ جائیں. ہمارے امام صاحب، قاری صاحب دونوں آ جائیں. ادھر سے آ جائیں. مبارک، مبروک. ماشاء اللہ، مبروک. آ جائیں.
چلیں جزاکم اللہ خیر. چھوٹا سا انعام تھا الحمدللہ. میں اصل انعام دینے کے لیے نہیں آتا ہوں, اس سے تھوڑا سا شوق بڑھتا ہے. اصل چیز ہے دین کی رہبری اور رہنمائی, انعام چیز نہیں. الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے. الحمدللہ بہترین روزگار آپ لگے ہوئے ہیں, اتنا اپنے ملکوں میں نہیں ملتا جس سے زیادہ آپ یہاں پا رہے ہیں, تو وہ اسی پر قناعت اور صبر کریں. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے, اور اس روزی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ جو گھر والوں کے لیے کماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دے. جب آپ گھر والوں کے لیے کماتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم گھر والوں کی کفالت کریں گے, حرام سے بچیں گے, حلال کمائیں گے, تو الحمدللہ اس میں صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے, اور یہیں سے ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.